اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اوفو امن ظلمکا، جو آپ پر ظلم و ستم کرے اسے معاف کر دیجئے، جو آپ پر ظلم و ستم کرے اسے معاف کر دیجئے۔ بحث جو ہے میرے بچے اور میرے عزیز بھائی ہماری مبادی و صرف کے بارے میں چل رہی ہے۔ مبادی و صرف کا آج جو موضوع ہے وہ ہے جمع المؤنث سالم۔ سوال نمبر ہے 148، کیف یصاغ جمع المؤنث سالم، جمع مؤنث سالم کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ جمع مؤنث سالم کے بنانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے میرے بچے۔ فرماتے ہیں جمع مؤنث سالم جو ہے نا، جمع مؤنث سالم مفرد کے آخر میں الف اور تا کے اضافہ کرنے سے بنائی جاتی ہے۔ جمع مؤنث سالم مفرد کے آخر میں الف اور تائے ممدودہ، الف اور تائے ممدودہ کے اضافہ کرنے سے بنائی جاتی ہے۔ جیسے مریم سے مریمات، ترتیب سے ترتیبات، ترتیب سے ترتیبات۔ اچھا، اگر مفرد کے آخر میں تائے غیر اصلی پائی جاتی ہو، وہ جو مفرد ہے اس کے آخر میں تا ہو لیکن غیر اصلی ہو تو وہ حذف ہو جاتی ہے۔ فاطمہ سے فاطمات، عالمہ سے عالمات۔ یہ کتاب میں نقطہ نہیں ہے لیکن آپ یاد رکھ لیں، اگر مفرد کے آخر میں تائے غیر اصلی ہو تو وہ حذف ہو جاتی ہے۔ جیسے فاطمہ سے فاطمات، عالمتن سے عالمات۔ آئیے ترجمہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ جمع المؤنث سالم، جمع مؤنث سالم۔ کیف یصاغ جمع المؤنث سالم، جمع مؤنث سالم کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ جواب، القاعدۃ العامۃ فی جمع المؤنث سالم ان تزید علی المفرد الفا و تاء ممدودۃ بدون تغییر فیہ۔ قاعدہ عمومی جمع مؤنث سالم میں یہ ہے کہ مفرد پر الف اور تاء ممدودہ کا اضافہ کیا جاتا ہے بدون تغییر فیہ، مفرد میں تبدیلی کیے بغیر۔ نحو مریم مریمات، ترتیب کی مثال دوں تو ہو جائے گا ترتیبات۔ اگلا سوال آگے جا، حل یستثنی شیء من ذالک، آیا اس قاعدہ سے کوئی چیز استثناء ہے؟ کون سا بلا قاعدہ؟ یہ قاعدہ عمومی جو جمع مؤنث سالم کا ہم نے نہیں بتایا میرے عزیزو۔ جمع مؤنث سالم جو ہے مفرد کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کیا جاتا ہے بغیر تبدیلی کے۔ جمع مؤنث سالم کا قاعدہ یہ ہے نا کہ اس کے مفرد کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کیا جاتا ہے بغیر تبدیلی کے۔ یہ جو قاعدہ ہے، کیا اس قاعدے سے کوئی چیز استثناء ہے؟ سوال یہ ہے، کیا اس قاعدے سے کوئی چیز استثناء ہے؟ تو عرض خدمت ہے آپ کے کہ تین چیزیں ہیں جو اس قاعدہ سے استثناء ہیں۔ تین چیزیں اس قاعدہ سے استثناء ہیں۔
نمبر 1، ہر وہ اسم جو تائے تانیث پر ختم ہو رہا ہے، ہر وہ اسم جو تائے تانیث پر ختم ہوتا ہے تو اس کی تا کو حذف کیا جاتا ہے۔ اوپر والے قاعدے سے جو 3 چیزیں استثناء ہیں نا، پہلی کیا ہے؟ ہر وہ اسم جو تائے تانیث پہ ختم ہوتا ہو، ٹھیک ہے نا، جب آپ جمع بنانے لگتے ہیں اس کی تو اس کی تا حذف ہو جاتی ہے، جیسے مومنہ سے بنتا ہے مومنات۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اسم جو وہ اسم جو الف تانیث مکسور یا الف ممدودہ پر ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ معاملہ جو ہے نا تثنیہ والا معاملہ کیا جاتا ہے، تثنیہ کی طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اسم مکسور اور اسم ممدود جمع مؤنث سالم بناتے وقت تثنیہ کا حکم رکھتا ہے۔ اب آپ کو جب یہ بنا رہے ہوں تو تثنیہ کا حکم اس کا دیکھ لینا، ٹھیک ہے نا، پلٹ کے ابھی ہم پڑھ کے آئے، بھول بھی جاتا انسان ہے نا، کہ اسم مکسور کا تثنیہ بناتے ہوئے کیا تبدیلی آیا کرتی تھی، اسم ممدود کا جب تثنیہ بناتے تھے تو کیا کرتے تھے، تو لہذا اسم مکسور اور اسم ممدود جو ہے جمع مؤنث سالم بناتے وقت تثنیہ کے حکم میں ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی جیسے تثنیہ میں ہم کہتے تھے کہ اسم مکسور میں بھلا کیا ہوتا ہے، اسم مکسور میں ہم نے کہا تھا کہ وہ جو آپ کی خدمت میں عرض ہے جو الف مکسورہ نہیں ہوتی تھی، اس کی تثنیہ میں جو الف مکسورہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے یا نہیں، تو وہ جو ہے نا بنایا ہوا تھا یسن المکسور الثلاثی برد الف الی اصلہا، وہ پلٹ جاتی تھی اپنے اصل کی طرف، الف مکسورہ اپنے اصل کی طرف پلٹ جاتی تھی۔ یہاں بھی آپ نے وہی سلوک کرنا ہے، اسم مکسور میں تثنیہ بناتے ہوئے اس کی الف جو ہوتی تھی نا، اس کی اصل اس کی تھی اور جس سے وہ الف بدلتی تھی وہ اپنی اصل کی طرف پلٹ جاتی تھی، ٹھیک ہے یا نہیں، یہاں بھی وہی اصل کی طرف پلٹ جائے گی۔ اور جب ممدود تھا اسم ممدود، ٹھیک ہے یا نہیں، تو وہاں بھی پھر یہ تھا کہ اس کی تھوڑی سی تفصیل تھی، ٹھیک ہے یا نہیں، کہ وہ حمزہ جس سے بدلا ہے واہ ہے یا ہے تو 2 وجہیں جائز تھیں، واہ میں تبدیل کرنا یا اس حمزے کو باقی رکھنا وغیرہ تھا، یعنی بالکل میں نواننا وہی تثنیہ والا حکم ہے، دوبارہ آپ نے اس کو تھوڑا ملاحظہ فرما لینا ہے۔ پیچھے سے یہ بحث احکام مثنہ کی سبق نمبر 25 میں ہوئی ہے اسی کتاب کے، اس کو دوبارہ پیچھے سے تھوڑا رجوع کر لینا۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ جی بات میں پیچھے گھوما ہوں تو عبارت ڈھونڈ رہا ہوں۔ جی جناب علی، یہ ہے جی کہ اس میں اگلی تیسرا صورت بتاتا ہوں، اس میں ثلاثی الموصوف، اس میں ثلاثی جو موصوف ہے، المفتوح الفا، فا پر فتح ہے، تو اس کے عین کلمے کو فتح دے دیا جاتا ہے جب عین کلمہ صحیح ہو اور ساکن ہو، جب عین کلمہ صحیح اور ساکن ہو تو اس کو فتح دے دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 149 میں میرا جانا اصل بات یہ تھی کہ آیا اس قاعدہ سے کوئی چیز استثناء ہوئی ہے؟ قاعدہ سے مراد جمع مؤنث سالم والا قاعدہ کہ مفرد کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو ہم نے کہا 3 چیزیں مستثنیٰ ہیں۔ ایک تو ہم نے یہ عرض کیا کہ وہ اسم جو تائے تانیث پہ ختم ہو رہا ہے جب اس کی جمع مؤنث سالم بنانے لگتے ہیں تو وہ تا جو ہے اس کی حذف ہو جاتی ہے۔ دوسرا اسم مکسور اور ممدود کا بتایا ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ تثنیہ والا ہوتا ہے۔
تیسرا اس میں ثلاثی کا بتایا ہے جو کہ موصوف بھی ہو اور فا کلمہ مفتوح ہو تو عین کلمہ جو ہے نا اس کو فتح دے دیا جاتا ہے، یا وہ عین صحیح اور ساکن ہو تو ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور فائدہ میں پھر آگے پڑھ رہے ہیں کہ جب عین اس ثلاثی کی معطل ہو یا متحرک ہو تو وہ اپنے حال پر کیا ہے جان باقی رہتی ہے، وہ اپنے حال پر باقی رہتی ہے۔ توجہ، یستثنیٰ ثلاثۃ اشیاء، تین چیزوں کو استثناء کیا گیا ہے۔ المختوم بالتاء التانیث تحذف منہ التاء، اسم جو تاء تانیث پہ ختم ہوتا ہے تحذف منہ التاء، اس کی جمع مؤنث سالم بناتے وقت تحذف منہ التاء، اس کی تا کو حذف کیا جاتا ہے، نحو مومنۃ سے مومنات۔ دو، المختوم بالف التانیث المقصورۃ والممدودۃ یعامل معاملۃ فی التثنیۃ، وہ اسم جو الف التانیث مقصورہ اور ممدودہ پہ ختم ہو رہا ہے یعامل معاملۃ فی التثنیہ، اس کے ساتھ معاملہ تثنیہ والا کیا جاتا ہے۔ فیقال فی فضلہ فضلیات، وفی راہ و عصا راحیات عصاوات، وفی صحرا سے صحراوات۔ الاسم الثلاثی الموصوف المفتوح الفاء تفتح عینہ اذا کان صحیحۃ ساکنۃ، اسم ثلاثی موصوف جس کا فا کلمہ کیا ہے مفتوح ہے، تفتح عینہ، اس کے عین کو فتح دیا جاتا ہے جب اس کا عین کلمہ نا صحیح ہو ساکن ہو، اذا کان صحیحۃ ساکنۃ، یعنی جب اس کا عین کلمہ صحیح ہو ساکن ہو تو اس کو فتح دیا جاتا ہے، نحو زبیۃ سے زبیات، فائدۃ اذا کانت العین معطلۃ، جب عین معطلہ ہو، نحو زینب و جوزا، او کانت متحرکۃ، یا عین کلمہ متحرک ہو، نحو شجرۃ بقیت الحال فی الجمع، جمع وہ اپنے حال پر کیا جان باقی رہتی ہے، جمع وہ عین کلمہ اپنے حال پر باقی رہتا ہے۔ واما نحو خطوۃ و کسرۃ، اما جیسے خطوہ اور کسرہ ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، خطوہ کہتے ہیں فاصلہ دو قدموں کے درمیان جو ہے نا جو فاصلہ ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں، کسرہ کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو، ٹھیک ہے نا، ٹوٹی ہوئی چیز کا کوئی تھوڑا سا ٹکڑا کسرہ۔ تو یہ دو کلمے ہیں خطوہ و کسرہ، مما کانت فاء مضمومۃ و مکسورۃ، جس کا فا کلمہ مضموم ہے یا مکسور ہے، فلا یتعین فیہ الفتح بل یجوز اسکان العین و فتحها و اتباعها للفاء، فلا یتعین فیہ الفتح، اس میں عین کلمے پر فتح متعین نہیں ہے، اس جگہ پہ عین کلمے میں فتح متعین نہیں ہے، بل یجوز اسکان العین، بلکہ عین کو ساکن کرنا جائز ہے، اور فتح ہوا اور اس کو فتح دینا جائز ہے، اور عین کا فا کی پیروی کرنا بھی جائز ہے۔ فیقال، پس کہا جائے گا فیہما، ان دونوں میں، خطوہ اور کسرہ میں، دونوں میں کیا کہا جائے گا آگا جان؟ خطوات، 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 کسرات، کسارات، کسرات۔ واما صفات المؤنث فتجری فی جمع علی لفظ مفردها مطلقا، اما جو صفات مؤنث ہیں فتجری فی جمعها، تو یہ جمع میں اپنے مفرد کے لفظ پر مطلقاً جاری ہوتی ہیں۔ صفات مؤنث فتجری فی جمعها، جمع میں علی لفظ مفرد، اپنے مفرد کے لفظ پر جاری ہوتی ہیں صفات مؤنث۔ فیقال، پس کہا جاتا ہے فی جمع زخمہ، زخمات، حلوہ سے حلوات، جلفہ سے جلفات، و حسن سے حسنات، و خشن سے خشنات، لا غیر، اس کے علاوہ نہیں۔ اگلا جناب سوال پہ ذرا غور فرمائیے، سوال کیا ہے جان کہ این یطرد جمع المؤنث السالم، این یطرد جمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم کن موارد میں جو ہے وہ رائج ہے اور اس کا قاعدہ کلیہ ہے،
این یتاردو کہاں رائج ہے جمع المؤنث سالم، جمع مؤنث سالم کہاں رائج ہے، یعنی کہاں بطور قاعدہ اور کلیہ کے تحت جو ہے یہ آتی ہے، یا اس کو دوسرے لفظوں میں کہوں جمع مؤنث سالم جو قیاسی ہے، مثلا اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے جمع مؤنث سالم جو قیاسی طور پر آتی ہے، وہ کہاں کہاں ہیں، تھوڑا سا نا اس مطلب کو میں آپ کو صرف متوسطہ سے بیان کرتا ہوں اور پھر کتاب سے نا عرض کرتا ہوں۔ جمع مؤنث سالم جو ہے نا ان موارد میں قیاسی آگا جان، وہ جو علم ہے مؤنث کا جو علم ہے، علم ہائی مؤنث کے جو علم ہیں، جیسے مریم ہے یہ قیاسی ہے، مریم، زینب، زینبات، وہ اسم جن کی جو ہے نا علامت تانیث ہے، کافرتن سے کافرات، حمدتن سے حمدات، کبرا سے کبریات، خضرا سے خضروات، یہ قیاسی مورد ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو مورد ہے وہ مصغر غیر عاقل، مصغر غیر عاقل جو ہے نا وہ بھی قیاسی ہے۔ کطیب چھوٹی کتاب کو کہتے ہیں، تو کطیبات ہو جائے گا، جبیل چھوٹا پہاڑ ہوتا ہے، چھوٹا تو جبیلات ہے۔ چوتھا جو مورد ہے نا قیاسی جمع مؤنث سالم بنانے کا، وہ مذکر غیر عاقل ہے کہ جو وصف ہو، منصوب سے منصوبات، مرفوع سے مرفوعات، مجرور سے مجرورات، جمیل سے جمیلات، مطبوع سے مطبوعات، الہی سے الہیات۔ پانچواں مورد متوسطہ والا کہتا ہے مصدر غیر ثلاثی مجرد، مصدر غیر ثلاثی مجرد جو ہے ٹھیک ہے نا، وہ بھی اسی طرح آتی ہے، اکرام، اکرامات، تعلیف، تعلیفات، زلزال، زلزالات، ٹھیک ہے۔ چھٹا مورد بھی بیان کیا گیا ہے وہاں، ہر اسم غیر عربی، ہر اسم غیر عربی جو ہے وہ عربی میں جب استعمال ہوا ہو، غیر عربی تھا لیکن عربی میں اس کو استعمال کیا گیا تو وہ بھی ادھر بن سکتی ہے۔ تلفون تو بنانا چاہیں گے تو بن جائے گا تیلیفونات، تل غراف، تل غراف، تل غرافات، برنامج، برنامجات، انموزج، انموزو، انموزاجات۔ کلمہ ہی کے ساتواں مورد بنتا ہے جان، کلمہ جس کے شروع میں ذو ہے یا ابنہ ہے، غیر عاقل کے لیے نا اس طرح ہوگی، ذو الحجہ، ذوات الحجہ، ابن تو آوی، بنا تو آوی، ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ جناب علی اس کا تھوڑا طریقہ کار ہے، تو آ جاؤ میں آپ کے لیے ابھی یہ کتاب والا پڑھ لیتا ہوں۔ سوال کیا ہے جی، این یتارد جمع المؤنث سالم میں، جمع مؤنث سالم جو ہے کہاں رائج ہوتی ہے جمع مؤنث سالم؟ یتارد جمع المؤنث سالم فی خمسۃ مواضع، جمع مؤنث سالم 5 موارد میں عام ہے اور رائج ہے۔ اعلام الاناث، اناث کے نام، مؤنث کے نام، نحو ہند تو کیا بناؤ گے ہند سے؟ ہندات، وردت ان سے وردات۔ ما ختم بعلامت تانیث، وہ جو علامت تانیث پہ ختم ہو، ٹھیک ہے یا نہیں، وہ جو علامت تانیث پہ ختم ہوتا ہے اس کی بھی یہ قیاسی ہے۔ جمیلہ، ہما، سہرا تو یہ بناؤ گے آپ جمیلہ سے جمیلات، سہرا سے سہراوات، ٹھیک ہے۔ ہما سے ہما، ہما سے ہما یات۔ تیسرا ایک مورد ہے جی، المصدر اذا جاوز ثلاثۃ احرف، مصدر جب 3 حرفوں سے تجاوز کر جائے، مصدر جب 3 حرفوں سے تجاوز کر جائے تو اس کی بھی جمع مؤنث سالم قیاسی ہے۔ احسان سے احسانات، تعریف سے بنے گا تعریفات۔ اب جو چوتھا مورد ہے ادھر جناب وہ کیا ہے جی، المذکر غیر العاقل مصغرا و وصفا، مذکر غیر عاقل جو ہے وہ مصغر ہو یا وصف ہو تو اس سے یہ بنتی ہے، نحو درہم سے درہمات، و معدودتن سے معدودات۔ اگلا جناب 5واں نمبر یہ ہے کہ ما صدر بابن او ذی من
اسماء ما لا یعقل، وہ جو شروع ہو ابن یازی سے جو اسماء ہیں، اسماء میں سے جو ابن یازی سے شروع ہو، ما لا یعقل جو مطلب ہے عقل نہیں رکھتے ہیں، ما لا یعقل ہیں، نہ وہ ابن آوی وذل قعدہ فیقال بنات آوا و ذوات القعدۃ۔ ابن آوی ذہن گیدڑ کو کہا جاتا ہے آگا جان، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ فوائد یکتصر فیما عدا ذالک علی السماء، یہ جو موارد 5 اوپر پڑے ہیں ان کے علاوہ جو ہے نا سما پر اکتفا کیا جاتا ہے، نہ وہ حمامات، حمام جو ہوتے ہیں، استبلات، 4 پائیوں کی جو آرام کی جگہ ہے نا اس کو کہتے ہیں استبلات، سجلات، چیک جو مہر کے ساتھ اس کو سجلات کہا جاتا ہے، سماوات، آسمان، ہاں جو آسمان ہیں ان کو سماوات کہا جاتا ہے، امہات، ماؤں کو امہات، یہ جو بنا رہے ہیں اس پہ جمع مؤنث سالم یہ بنتی آ رہی ہے، یکجن کیا ہے، کیا سی نہیں ہے، سمائی ہیں۔ سیبات، وہ عورتیں جو بیوہ ہیں نا ان کو سیبات کہا جاتا ہے۔ شمالات، شمال کی ہواؤں کو شمالات۔ سرادقات، خیموں کو سرادقات کہتے ہیں۔ نمبر 2 فوائد میں سے یہ یستثنیٰ من المختوم بالتاء، اور کیا اس سے استثناء ہو رہا ہے، من المختوم بالف التانیث، توجہ فرما رہے ہیں، یہ جو ہم نے جمع مؤنث سالم بنائی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، تو اس سے وہ مؤنث جو تا پہ ختم ہو رہی ہے یا الف تانیث پہ ختم ہوتی ہے نا، وہ اس قاعدہ سے کیا ہے، استثناء ہے۔ دیکھو یستثنیٰ من المختوم بالتاء، استثناء ہے وہ جو تائے تانیث سے کے اوپر ختم ہے، یستثنیٰ استثناء ہے، مستثنیٰ ہے، من المختوم بالتاء جو تائے تانیث پہ ختم ہے وہ اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے۔ امراتون، عورت، شات، بیل کو کہتے ہیں، اماں کنیز، امہ گروہ کو کہتے ہیں، شفا لبوں کو کہتے ہیں، ملت مذہب۔ اب دیکھو ان کی جو جمع ہیں وہ جمع اوپر والی جو بناتے آ رہے ہو آخر میں الف اور تا والی وہ تو نہیں بن رہی ان کی، دیکھو نا بھی مستثنیٰ نہ ہو گیا۔ فَإِنَّ جَمْعَهَا، امرا کی بناتے ہیں جمع نساء، شات کی شیعہ، اماں کی ایما، امت کی امم، شفا کی شفا، ملت کی ملل، دیکھو یہ مستثنیٰ ان کی اس طرح بنتی ہے جمع۔ وَمِنَ الْمَخْتُومِ بِالْأَلِفِ، اور مستثنیٰ اس کا عطف کرو گے نا، من المختوم بالتاء یستثنیٰ من المختوم بالتاء و یستثنیٰ آگا جان کیا جی من المختوم بالالف التانیث، وہ جو مختوم ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے الف تانیث پہ، ٹھیک ہے نا، وہ بھی مستثنیٰ ہے۔ فعلا مؤنث افعل، افعل کی مؤنث فعلا، و فعلا مؤنث فعلان، اور فعلا کی مؤنث جو فعلان ہے، فلا یجمعان جمع مؤنث سالما، تو اس کی جمع مؤنث سالم ان کی نہیں بنائی جاتی ہے، کما لا یجمع مذکرھا جمع مذکر سالما، جس طرح اس کی مذکر جو ہے جمع مذکر سالم نہیں بنائی جاتی ہے۔ تھوڑا پھر ذرا غور کرو نا، کیا بات یہ کی ہے بھلا، بات یہ کی ہے یہاں من المختوم بالف التانیث فعلا مؤنث افعل و فعلا مؤنث فعلان، ٹھیک ہے نا، فلا یجمعان جمع مؤنث سالما، وہ جو الف تانیث پہ ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، فعلا مؤنث افعل، اور فعلا جو مؤنث ہے فعلان ہے، فلا یجمعان جمع مؤنث سالما، ان دو کی جمع مؤنث سالم نہیں بنائی جاتی، صحیح ہے نا، کما لا یجمع مذکرھا جمع مذکر سالما، جس طرح ان کی مذکر جمع مذکر سالم جو ہے نہیں بنائی جاتی۔ ما ہی الفاظ الملحقۃ بجمع المؤنث سالم فی اعرابہ،
کیا الفاظ ہیں جو جمع مؤنث سالم کے ساتھ ملحق ہیں اعراب میں؟ کیا الفاظ ہیں جو جمع مؤنث سالم کے ساتھ اعراب میں ملحق ہیں؟ بہت سادہ کا جان، الالفاظ الملحقۃ بجمع المؤنث سالم فی اعراب ہی، الفاظ جو ملحق ہیں جمع مؤنث سالم کے ساتھ فی اعراب ہی، اس کے اعراب میں، ولم تستوف شروطہ، اور جمع مؤنث سالم کی شروط نہیں پائی جاتی ہیں ان میں، ہے یا وہ یہ ہیں بنات، اخوات و اولات وما سمی بہ، اور وہ جو کسی کا نام رکھا جائے ان میں بھی یہی ہے، ملحق ہے وہ بھی، نہ وہ برکات و عرفات۔ مطلب میرا آگا جی تمام ہو گیا۔ موفق رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔